ایک پیر سائی بنے میرے جسم کے مالک۔ میرا نام سعدیہ ہے، میں ملتان میں رہتی ہوں۔ میرا رنگ گورا ہے اور میں دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوں۔ میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کی ماں ہوں۔ اس وقت میری عمر 20 سال تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ میں اور میرا شوہر خوشحال شادی شدہ زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد میں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ ہماری مکمل فیملی ایک پیر سائی کو بہت مانتی تھی اور خاندان میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کا نام وہی پیر سائی رکھتے تھے۔ تو ہم نے بچہ کا نام رکھنے کے لیے پیر سائی کو گھر بلایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت صبح کے 11 بجے تھے اور پیر سائی ہمارے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کی عمر 45 سال سے اوپر ہوگی۔ اس کی سفید کالی مکس مونچھیں اور داڑھی تھی۔ سر پر بہت کم بال تھے۔ پیر سائی کو ہم نے خوش آمدید کہا۔ پیر سائی نے ہمارے بچے کا، میرا اور میرے شوہر کا جنم دن اور پیدائش کا وقت پوچھا۔ اس نے یہ سب کاپی پر لکھا اور میرے بچے کے لیے سہیل نام رکھنے کا کہا۔ میں نے اور میرے شوہر نے پیر سائی کے چہرے پر پریشانی دیکھی۔ میں نے کہا، پیر سائی جی کیا بات ہے؟ تو اس نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، تمہارے نئے بچے کا ستاروں کا حال کچھ اچھا نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ بچے اور اس کے باپ کے لیے کچھ مسائل ہیں جو ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہوں گے۔ ہم یہ سن کر شاک میں آ گئے۔ ہم نے پیر سائی سے پوچھا، اس کا کوئی علاج ہے؟ تو اس نے کہا، ہے، علاج ہے، وہ تم کو کرنا ہوگا۔ میں نے پوچھا، کیا علاج ہے اس کا؟ تو اس نے کہا، تمہیں 1 ماہ کے لیے میری درگاہ میں رہنا ہوگا اور میرے بتائے ہوئے طریقے سے دربار پر کچھ خاص قسم کی عبادت کرنا ہوگی۔ میں تمہیں اس کے بارے میں مزید بتاتا رہوں گا۔ میں نے پہلے تو پیر سائی سے کہا کہ وہ عبادت گھر پر رہ کر نہیں ہو سکتی کیا؟ تو اس پر پیر سائی نے سخت قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر میں نے اور میرے شوہر نے پیر سائی سے کہا کہ میں اس کے دربار پر ضرور آؤں گی۔ اگلے دن سے میرے شوہر کو بھی کسی ٹریننگ کے سلسلے میں 2 مہینے کے لیے دوسرے شہر میں جانا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اپنی امی کو بلا لوں گی تاکہ وہ میرے بچے کی دیکھ بھال کر سکے۔ اگلے دن میرا شوہر چلا گیا اور میں نے پیر سائی کو گھر بلایا اور کہا، میں تیار ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی دربار پر لے گیا جو ہمارے شہر سے تھوڑی ہی دور تھی۔ دربار پہنچی تو وہاں ایک مجاور میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھے دربار کے اندر لے گیا اور مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں مجھے رہنا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد پیر سائی میرے پاس آیا اور کہا کہ میری عبادت آج رات کو شروع ہو جائے گی۔ پھر رات 10 بجے پیر سائی میرے پاس آیا اور ایک بیگ دیا جس میں کپڑے تھے اور مجھے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ میں اس کے پیچھے چلتی رہی۔ ہم دربار سے نکل کر باہر آ گئے اور پیدل چلنے لگے۔ 40 منٹ چلنے کے بعد ایک چھوٹا سا گھر آیا۔ پیر سائی اس میں داخل ہوا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس میں داخل ہو گئی۔ پیر سائی نے مجھے وہ کپڑے پہننے کو کہا جو اس نے مجھے دیے تھے۔ میں نے کپڑے پہنے جو کہ ایک سفید رنگ کے بڑے چولا نما باریک سی پوشاک تھی۔ میں وہ کپڑے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی تو پیر سائی مجھے دیکھ کر کہنے لگا، میرے بچے تمہیں صرف وہی کپڑے پہننے ہوں گے جو میں نے تمہیں دیے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو بہت باریک ہے، میں یہ کیسے پہن لوں؟ اس نے کہا، یہاں پر میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور میں تو تمہارا روحانی مرشد ہوں۔ تم کو مجھ سے بالکل بھی شرمانا نہیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں پیر سائی کی بہت عقیدت تھی۔ تو میں نے بھی مزید مزاحمت کو ترک کرتے ہوئے وہ باریک سا سفید چولا پہن لیا، لیکن پھر بھی مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا تھا کیونکہ چولے کے باریک ہونے کی وجہ سے میرے جسم کے خد و خال نمایاں ہونے لگے تھے۔ پھر پیر سائی نے دل ہی دل میں کچھ پڑھا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ پھر وہ ایک کمرے میں آ گیا، میں اس کے پیچھے تھی۔ اس کمرے میں ایک مٹکا پڑا ہوا تھا۔ پیر سائی نے اس میں سے ایک گلاس پانی کا بھرا اور اس میں کچھ ملا کر مجھے پانی کا گلاس پینے کو دیا۔ میں نے جیسے ہی پیا مجھے اس کا ذائقہ کچھ عجیب سا لگا تو میں پیر سائی کی طرف دیکھنے لگی تو انہوں نے کہا، گھبراؤ مت، پی جاؤ اور زمین پر لیٹ جاؤ۔ مجھے لگا کہ میرا سر کچھ
चकरा रहा है और हैरत के मारे मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी और मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी और मुझे लग रहा था कि जैसे सारे बदन पर चोटियाँ रेंग रही हूँ और मुझ पर जैसे बेहोशी तारी होने लगी। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बेहोश होने से काबू में रखा। फिर पीर साईं मेरे करीब आने लगे तो मैंने उनसे बोला, पीर साईं ये आप क्या कर रहे हैं? तो वो बोला, तुम्हारे बेटे का और तुम्हारे शौहर का सितारा बद असरात की लपेट में है, उसका असर ख़त्म करने के लिए ये सब करना होगा, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ देना होगा। मैंने कहा, मगर पीर साईं ये तो गलत काम है और गलत काम करने से कैसे कुछ ठीक हो सकता है? तो उसने कहा, ये अमल भी उस इबादत का हिस्सा है, तुम परेशान मत हो, मुझे मेरा काम करने दो। जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ पीर साईं के गाल पर दे मारा और उसने बहर से 2 बंदों को बुला लिया। फिर उस जैली पीर ने इन 2 आदमियों की मदद से मिलकर मेरी इज्जत लूट ली। पूरा 1 महीना मुझे वहाँ कैद रखा और 1 महीने तक वो सारे दरिंदे मेरे जिस्म के साथ खेलते रहे। सामीन, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की ज़ात को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि हमारे मुआशरे में पलती हुई इन जहालतों और पीरों के नाम पर भोले और सादालू लोगों का फ़ायदा उठाने वाले इन भेड़ियों की हकीकत का भांडा फोड़ने की एक छोटी सी काविश है और उम्मीद करते हैं ये काविश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।